کو محترم منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، سبھی احباب محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آواز کم ہے، نعرہ حیدری، یہ مولا کائنات کا ماہ مبارک ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، منکروں کو یہی سزائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب بھی خوشی ملی مجھے اپنی ماں کو 1000 دعائیں دیتا ہوں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل، رونق گلشن سادات، حضرت صاحبزادہ سید محمد عاقب امین شاہ، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم عاشق مدینہ جناب محترم محمد امجد گل صاحب نے بڑی محبت دے نال یہ حکم فرمایا کہ مدینہ فاؤنڈیشن سمندری دے زیر اہتمام درس قرآن دا سلسلہ جاری کیتا ہے تاکہ حضور دے غلامت قرآن دا پیغام بھی پہنچایا جائے اور انہاں دے سینے قرآن دے نور دے نال منور بھی کیتے جان۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے دوسرے درس دے اندر میں نو حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ بہت خوشی ہوئی کہ درس قرآن دا سلسلہ شروع ہویا اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے سی کہ جس علاقے دے اندر زندگی دی آخری سانس تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدامہ بھی بلند کی دیا اور قرآن دے نور دے جلوے بھی بکھتے، بہت پہلے ایک کم شروع ہونا چاہیے سی۔ ساری قوم قرآن کو بہت دور ہو چکی سی۔ میں مدینہ فاؤنڈیشن دے جتنے بھی اراکین نے مبارکباد پیش کردا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیتا ہے۔ ایسی محافل منعقد جنہاں وچ قرآن دا نور تقسیم کیتا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ کنسپٹ ہے کہ جو محافل منائیاں جاندیاں وہ محافل توحید ہون یا محافل میلاد النبی ہون، صحابہ دے عنوان دے نال ہون یا اہل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے واسطے ہون، اولیاء کرام دے اس دے طور تے منائے جان یا 11ویں دی محافل ہون۔ در حقیقت کے محافل ایک روحانی میڈیکل کیمپ ہوتا ہے تاکہ اس محفل وچ آن والے ہمیں دسیا جائے کہ اگر تہجد دے وقت تو آڈی آنکھ نہیں کھل دی تو وجہ کیا ہے، پھر عشق رسول کی ایسی محب پلائی جائے دنیا سوتی ہوئے خودی زبان تے محمد تے درود ہونا چاہیے، پھر سرکار کے پیار تے ایسے انہوں سیرپ پلائے جان دنیا نیند میں یورپ دیا گلیاں پھر دیا ہوئے وہ مدینے دے بازار دیکھ رہا ہوئے۔ ایک روحانی میڈیکل کیمپ ہوندیاں نے کہ محفلہ اسا نے اپنی محافل دا مزاج بہت خراب کر دیتا۔ اسی اگر اخراجات دا اندازہ لگائیے کہ ایک سال دے اندر جو محافلہ ہوندیاں نے انہاں تے خرچ کتنا ہوندہ ہے،
باقی تمام علاقیاں نو چھوڑ دیو، پورے پاکستان نو چھوڑ دیو، صرف سمندری اور فیصل آباد یہ دو شہراں نو لے لو کہ سال دے اندر کتنی محافل ہوندیاں نے اور خرچ کتنا ہوندہ ہے، لائٹنگ تے کتنا خرچ ہوندہ ہے، چنڈیاں تے کتنا خرچ ہوندہ ہے۔ ہن تو پھر اسٹیج بناندیاں بھی لوگ 4 لاکھ روپیہ آرٹیفیشل تیاری تے لگا دیندے نے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہیں لوگاں نو دکھان واسطے 4 لاکھ دی سجاوٹ کی تھی، اس دے غریب بھائی دی بیٹی دے بال سفید ہو گئے، باپ دے دروازے تے بیٹھے ہیں، لیکن اس کو جہیز جوگے پیسے نہیں سن۔ میرے بھائیوں، کیونکہ ساڈا مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ غریب دی غربت دا مذاق اڑایا جاندہ ہے اور غریب دی بیٹی نو لین واسطے کوئی تیار نہیں۔ یہ جو معاشرے دے اندر خرابی ہے، اس خرابی دے ذمہ وار اسی ہاں، یہ خرابیاں اسانے پیدا کیتیاں نے۔ مثال دے طور سے اج کنواری بچی بھی بیوٹی پارلر جا رہی ہے، اج کنواری بچی بھی اپنے حسن واسطے، اپنے چہرے نو خوبصورت بنان واسطے مختلف طریقے اور ٹوٹکے استعمال کر دی ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ کنواری بچی نو کیا ضرورت کہ اپنے حسن نو بڑھائے؟ کیونکہ معاشرہ دا مزاج یہ بن گیا ہے کہ انہاں نے جدوں رشتہ لینا ہے تو صورت دیکھنی ہے، تو ہر بچی صورت بہتر بنان دے چکر وچ ہے۔ او دا پرس کھولیا جائے تو میک اپ دا سامان نکلے گا، کیونکہ نوجوان دی فرمائش یہ ہے کہ صورت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر تو فرمائش بدل دے، صورت دی بجائے تو سیرت تے توجہ کر دے، تو بچیاں دے پرس جو میک اپ نکل جائے گا، سیرت فاطمہ دی کتاب آ جائے گی۔ بچیاں دے پرس وچوں میک اپ نکل جائے گا، سیرت عائشہ دی کتاب آ جائے گی۔ جو انڈیا دیاں کنجریاں نو ویکھ کے تو اپنے حالات زندگی ترتیب دیندیاں نے، پھر او امہات المومنین نو اپنے سامنے رکھن گیاں کہ انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ ہن اس نے صورت نہیں دیکھیا جائے گا، ہن فاطمہ دی غلامی دیکھی جائے گی، ہن دیکھیا جائے گا کہ مکین گنبد خضرا دے نال اس دا تعلق ہے کہ نہیں۔ تو معاشرہ دے اندر جو بگاڑ پیدا ہوندہ ہے اس دے ذمہ وار اسی ہاں، کیونکہ ننگے جسم تے نوٹاں دیاں دتھیاں پھینکنیاں یہ مزاج بن چکا ہے، مگر ننگے سر تے چادر لے کے دینی بڑا مشکل ہو گیا جے۔ تو جدوں اسی اپنا مزاج بہتر کران گے، اور یہ مزاج نہ سیف ملوک بہتر کرے گی، نہ دنیا دے شاعران دے کلام بہتر کرن گے۔ یہ مزاج دو چیزاں نال بہتر ہو سکتا ہے، یا خدا دا قرآن بہتر کر سکتا ہے، یا میرے محمد دا فرمان بہتر کر سکتا ہے۔ اس واسطے سانو قرآن نال بھی وابستہ ہونا پوے گا، اس واسطے سانو حضور دی حدیث نال بھی وابستہ ہونا پوے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا جیا میں منظر تو آٹے سامنے پیش کر دیں۔ بغداد دا ایک خلیفہ ہے، اس دا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اور اس نے رعایا دے اندر اعلان کروا دیتا کہ میں نو اپنے بیٹے واسطے نیک سیرت بہو دی ضرورت ہے، میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے۔ تو میں اس طرح نہیں اندازہ کر سکتا کہ کس گھر دے اندر کیسی بچی ہے، جس گھر دے اندر اگر بچی کنواری موجود ہے اور اس نے قرآن زبانی یاد کیتا ہوا ہے، وہ اج رات اپنے گھر دی چھت تے ایک چراغ جلا کے رکھ دے وے۔ میں اپنے محل دی چھت تے جدوں چڑھاں گا تو میں دیکھاں گا ارد گرد جس چھت تے چراغ ہویا، میں سمجھ جاواں گا کہ اس گھر وچ کنواری بچی بھی ہے اور قرآن دی حافظہ بھی ہے۔ تاریخ اے منظر پیش کر دی ہے۔ ادھی رات دا وقت بغداد دا خلیفہ جدوں مکان دی چھت تے چڑھیا تو دی داڑھی آنسواں نال بھیگ گئی۔ بغداد دے ہر گھر دے چھت تے چراغ پیا ہویا ہے، ہر گھر وچوں بچی موجود ہے جدی زبان تے محمد دا قرآن آیا کرتا ہے۔ صبح اس نے کیا کہ میں اللہ دا کتنا شکر ادا کراں کہ میرے علاقہ دے اندر ایسا مزاج ہے کہ ہر گھر وچ قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ اس نے کیا میرے واسطے فیصلہ مشکل ہو گیا ہے، آج رات او گھر والا اپنے گھر دی چھت تے چراغ رکھے جس گھر وچ بچی نے قرآن یاد کرن دے نال امام مالک دی موطا بھی پڑھی ہوئی ہوئے، موطا امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہوئے۔ اور دوسری رات جدوں خلیفہ چھت تے چڑھیا تو ادھے بغداد دے گھراں تے چراغ جل رہے سن، ہر گھر وچ میرے محمد دی حدیث دا نور بھی پھیل رہا سی۔ تو اج تو اسی بہت دور ہو گئے، اج دین نال ساڈا او شغف نہیں رہا، اج دین نال ساڈی او محبت نہیں رہی۔ میں ایک چھوٹی جی بات عرض کرنا چاہنا ہے۔
ایک سوال جدے اندر 4 آپشن نے، تساں نے دیکھنا ہے کہ انہاں سوالاں دا جواب کی ہے تواڈے کول۔ اس شوکت اسلام مسجد وچ آن والو، یہ بڑے درویشاں دی زمین ہے۔ کدی حضرت مولانا عبدالرشید آپ دی قبر تے بیٹھ کے ذرا عالم روحانیت وچ سوال تے کرو نا، اے مرد کامل تو کنا مشکلاں نال میرے محمد دا دین اتھے پھیلایا سی۔ بزرگ کہندے نے کہ فیصلہ آباد جدوں لائل پور ہوندا سی، اتھے جدوں جاندے سا نا تو اہل سنت دی مسجد نہیں سی ملدی کہ جتھے نماز پڑھی جائے، پر ایک مرد کامل مولانا سردار احمد محدث پاکستان جدوں آئے تو پھر ایسا رنگ لگایا، مصطفیٰ دی محبت دے ایسے دیے جلائے کہ اس دیے دی روشنی پھر سمندری بھی پہنچی، اس دیے دی روشنی پورے پاکستان بھی پہنچی، پوری دنیا دے اندر پہنچی۔ بڑے مشکل لمحات دے نال انہاں نے قرآن و حدیث دا نور پھیران واسطے یہ مدارس قائم کیتے، لیکن آج او نعت خان کہ جنہاں نو وضو دے فرائض دا نہیں پتا، آج او کروڑ پتی ہو گئے۔ اور میں راول پنڈی ایک مدرسہ دے شیخ الحدیث نو پچھلے ٹائم گرمیاں وچ برف ویچدا ویکھیا ہے، کہندے نے تنخواہ صرف 10,000 روپے ہے، اتے دودھ دا بل بھی پورا نہیں ہوندا، اتے بجلی دے بل بھی پورے نہیں ہوندے۔ جس معاشرہ دے اندر بغیر وضو لوگ انہاں نو امیر کر دیتا جائے اور قرآن و حدیث دے علماء دی بے قدری ہو جائے، ایک قدر ادوں ہی ہوے گی جدوں تیرے گھر قرآن دا نور بھی ہوے گا، میرے محمد دی حدیث دا نور بھی ہوے گا۔ تو توجہ فرمانا، 4 سوال نے انہاں تے توجہ کرنا ہے کہ تواڈے کول انہاں دا جواب کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تساں نے آج گھر جا کے نا تھوڑی دیر صرف 5 منٹ اپنے بستر تے بیٹھ کے انہاں سوالاں دا جواب تلاش کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اساں نے آخری مرتبہ واٹس ایپ کدوں کھولے ہے؟ آخری مرتبہ اساں نے واٹس ایپ کدوں یوز کیتا ہے؟ تو اس دا جواب تلاش کرو گے تو کل نہیں جائے گا، آج ہی آئے گا۔ لوگ جدوں صبح صبح اٹھ دے نے نا تو منہ نہیں دھوندے، کلی نہیں کردے، موبائل اٹھان دے نے۔ کسی دوست نے میسج تو نہیں بھیجیا، تینوں انتظار ہوندی ہے، اور تیرا دوست کسی وقت آن لائن ہوندہ ہے، کسی وقت آف لائن ہو جاندہ ہے، اور تو انہاں دی فکر وچ کیوں ہے جو کدی کدی آف لائن ہو جاندے نے؟ تو آنا ذرا، رب بھی ہر وقت آن لائن ہے، میرا محمد بھی ہر وقت آن لائن ہے، ذرا ہونا نال تے بات کر لینا۔ تو ادھی راتی بھی اٹھے گا نا تو میرے رب دے دروازے تنو کھلے ہی ملن گے۔ تو ادھی راتی اٹھ کے درود پڑھے گا، انتظار نہیں کرائی جائے گی۔ مدینے والا فرماندا ہے تیرا درود سن بھی لواں گا، تینو پہچان بھی لواں گا۔ جو ہر وقت آن لائن نے، ذرا انہاں نال بھی تے گفتگو کر کے ویکھ۔ اور عجیب بات ہے، سمندری دے ایم پی اے دے نال اگر بات کرنی ہوئے نا تو پہلے منت کرنی پوے گی، وقت لینا پوے گا، پھر بڑی مشکل دے نال سفارشاں نال وقت ملے گا، تھوڑا جیا وقت ملے گا، وہ بہت مصروف ہے، کچھ وقت ملے گا، پھر بات بھی ادب دے دائرے وچ رہ کے کرنی ہوے گی۔ اور جنہاں دا وقت لینے تینوں تکلیفاں ہوندیاں نے تو پھر بھی انہاں کولوں وقت لینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا سارا وقت تیرے واسطے ہے، آ جا بیٹھ جا، میں اپنے گھر چوں تینوں اٹھاواں گا بھی نہیں، تو ساری رات بیٹھا رہو، گلاں تو کردہ روی، سندا تیرا رب رہے گا۔ تو پاویں زبان نال بات کر، میں پھر بھی سناں گا، زبان نال نہیں کر سکدا تو دل دے کنیکشن نال کر، میں رب پھر بھی سناں گا۔ ہر وقت تو تیری بات سنن واسطے تیار ہے۔ اور عجیب انداز ہے میرے مالک دا اپنے بندیاں دے نال، انداز محبت۔ اگر تسی کسے دے گھر 24 گھنٹے واسطے نوکر ہوندے ہو کہ یعنی ادھر ہی رہنا ہے، وہ تانوں رہائش بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، لیکن تنخواہ مل رہی ہے، کھانا مل رہی ہے، مگر ایک بات ہے، جب تک مالک سوندا نہیں تینوں سون دی اجازت نہیں۔
وہ کہے گا کہ ساری ضروریات نے اسی حکم دیاں گے تو فوراً پہنچنا ہے, جب تک اسی جاگ رہے ہیں تو اتھے موجود رہنا ہے. اور پھر دوسری شرط, ساڑھے اٹھن تو پہلے تو اٹھنا ہے, ناشتہ تیار ہوئے, ساڑھے کھان پین دیاں چیزاں تیار ہون. دنیا دا مالک کتنا ظالم ہے, جب تک سوندا نہیں تینوں سون نہیں دیندا. جڑا کائنات دا مالک ہے نا, فرماندا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, مینوں نیند بھی نہیں آندی, مینوں اونگ بھی نہیں آندی, پر بندے کی یاد کریں گا. رات بنائیے سو تو جا, حفاظت رب خود تیری فرمائے گا. اور جدوں تو اٹھے گا تو تیرا رزق بھی تیرے واسطے تیار ہوئے گا, تیرے واسطے نعمتاں بھی تیار رکھنیاں نے. بدلہ صرف اے چاہنا ہے, بس زبان دے نال کہہ دے سبحان ربی الاعلیٰ, کدی کہہ دے سبحان ربی العظیم, کدی میرے محبوب تے درود پڑھ دے. میں چاہنا ہے جو تیرا وجود بنایا ہے, اس وجود تے انگریز دا طریقہ نظر نہ آوے, میرے حبیب محمد دے طریقے نظر آنے چاہیے. تو حضرات گرامی, واٹس اپ آخری مرتبہ کدوں یوز کیتا؟ تو اج دن وچ کئی واری کیتا ہوگا. ان واٹس اپ تے میسج جو بھیج دینے بڑے عجیب عجیب, کوئی لطیفہ جیسی سوچ ہوئے نا ایسا میسج بھیجیا جاندہ ہے. 1.5 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ایک دوست, میں انہاں دے نام تو واقف نہیں, کسی جگہ تے انہاں نوں میرا نمبر ملیا ہوئے گا, کسی محفل بھی ملاقات ہوئی ہوئے گی, نہ میں کدی میسج کر کے انہاں کو نام پوچھیا تے نہ انہاں دسیا ہے. 1.5 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. فجر دے وقت انہاں دا میسج آندہ ہے, اور 1.5 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میسج دی عبارت نہیں بدلی. ایک ہی عبارت جو پہلے دن سی وہی اج تک آ رہی ہے, پر میں نے اس میسج دا انتظار ہوندہ ہے. وہ صرف اتنا لکھدا ہے, جاگ گئے ہیں درود پڑھتے منہ میٹھا کر لے. جاگ گئے ہیں درود پڑھ تے منہ میٹھا کر لے. اور میرے بھائی, کوئی تنوں نہ کسی کنجری دی تصویر بھیج دے, اور مزہ تے تاں ہے نا یار, ایسا ہونا چاہیے ہے تو دا بھیجیا میسج کھول, تینوں ہالی ووڈ یاد نہ آوے, تینوں گنبد خضرا دی ہریالی یاد آ جانی چاہیے ہے, تینوں مدینے دے نقشے یاد آ جانے چاہیے نے. تو توجہ فرمانا, اساں نے آخری مرتبہ واٹس اپ کدوں کھولیا؟ دوسرا سوال, آخری مرتبہ فیس بک کدوں کھولی؟ ہو سکتا ہے اس محفل وچ آن لائن فیس بک تے محفل نو چلایا جا رہا ہوئے. صبح تو شام تک فیس بک کئی مرتبہ لوگ کھول دینے, کسے دی پوسٹ نو لائک کیتا, کسے تے کومنٹس کیتے, کسے نو شیئر کیتا, اپنی پوسٹ تساں نے لگا دیتی. تیسرا سوال یہ ہے کہ آخری مرتبہ یوٹیوب کدوں کھولیا سی؟ ہن تے محفلاں دے جو انداز نے وہ یوٹیوب تے ہوندے نے. یوٹیوب کھولو, جدی سر پسند ہے انہوں بلا لو, جدا انداز پسند ہے انہوں بلا لو, اور جنہاں نے محفل کرانی ہے انہاں نے بندے وہ بٹھائے ہوندے نے جو صرف سر اور انداز دیکھتے نے. یہ تے ویکھدے نے سیف ملوک کیسی پڑھدا ہے, یہ نہیں ویکھدے بخاری بھی آندی ہے کہ نہیں آندی, یہ نہیں ویکھدے کہ قرآن سمجھ اور سمجھا سکتا ہے کہ نہیں سمجھا سکتا. بہرحال یوٹیوب آخری مرتبہ کدوں کھولا؟ میں پھر دہرا دینا ہے چوتھے سوال تو پہلے کہ آخری مرتبہ واٹس اپ کدوں کھولے, آخری مرتبہ فیس بک کدوں کھولی, آخری مرتبہ یوٹیوب کدوں کھولے؟ تو جواب کل تے نہیں جانتے, لیکن آخری سوال توجہ نال سننا, تساں نے غور کرنا ہے کہ اساں نے آخری مرتبہ قرآن کدوں کھولے؟ اساں نے آخری مرتبہ قرآن کدوں کھولے؟ اور کچھ ایسے ہون گے جنہاں نوں یاد بھی نہیں ہوئے گا کہ میں آخری بار قرآن کدوں کھولے. تو جدوں قرآن اس طرح بند کر دیتے جا, اسی قرآن تو بہت دور ہو گئے. حضرات گرامی, غفلت دی وادیاں وچ اسی کھو چکے ہیں. میرے کریم مالک نے اپنے بندیاں تے ایک سوال, ذرا اس سوال نو توجہ نہ, یہ سوال تے میں دسے نے نا, قرآن میں ایک سوال اللہ اپنے بندیاں تے کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کولو دور کر دیا؟ ذرا اس سوال دا جواب تلاش کرو کہ اج تہجد دے سجدے ساڈے کولو کیوں چھٹ گئے؟ اج درود پڑھن دیاں لذتاں ساڈے کولو کیوں چھین لئی گئیاں؟ اج ساڈے گھر قرآن کیوں نہیں کھلتا؟ درس قرآن وچ آن والو، قرآن کتنا ضروری ہے اور قرآن نال وابستہ رہنا کتنا ضروری ہے، اس بات نو سمجھن واسطے میں تھوڑی جی تکلیف دیاں گا، کیونکہ میں اس مسجد بھی دوسری دفعہ حاضر ہو رہے ہیں تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں کدی نہیں کہندا کہ تسی بولو یا جواب دیو، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں لوگوں نو سمجھان واسطے آنا ہے، تو نہ ہی میں کہہ رہے ہیں تسی داد دیو، نہ ہی کہہ رہے ہیں تسی نعرے لگاؤ، تھوڑی جی تکلیف کرنی ہے کہ اپنیاں سوچاں نو میرے نال بھیجنا ہے۔ میرا دل کردا ہے مدینے والے کولو پوچھ لئیے کہ قرآن کتنا ضروری ہے۔ کدی کدی مزاج بنا لو کہ مصلے تے بیٹھ کے نہ اپنیاں سوچاں نو مدینے بھیجیا کرو، گھر بیٹھ کے کوئی خرچہ نہیں، نہ ویزے دی پابندی، نہ کرونا دے کوئی مسائل، مصلے تے بیٹھے اکھاں بند کیتیاں۔ پر مسئلہ یہ ہے ساڈے جوان نو جتنا امریکہ جان دا شوق ہے نا، کاش اتنا مدینے جان دا شوق ہو جاتا۔ یہ تصور دی دنیا وچ مدینے پھریا کرو، مدینے دے فقیر بنے کرو۔ میرے تصور کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، بدل بدل کر لباس نوری وہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے۔ وہ دیکھو دیکھو رسول اکرم ہماری محفل میں آ رہے ہیں۔ اصل وچنا ساڑے رابطے مدینے والے نال کمزور ہو چکے ہیں، انہاں رابطے نو ذرا پختہ کر کے تے دیکھو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی دے متعلق علماء لکھ دے نے، علماء دیوبند نے بھی لکھیا ہے امام سیوطی دے متعلق، مصر اپنے گھر بیٹھ کے ہاتھ حضور دی قبر انور تے رکھ کے سرکار نال گلاں کردے ہوندے سن، کیونکہ جدوں تصور دے رابطے ہو جان نا، جدوں دلاں دے رابطے ہو جان، پھر وجود نہ بھی جاوے تو روح میرے محمد دے روزے تے حاضر ہو جاندی۔ تو اپنے تصور نو مدینہ پاک جنہ دے رابطے ہوندے نے نا، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ آپ دے بیٹے مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی زبان تو یہ واقعہ میں نے خود سنے ہیں۔ فرماندے سن کہ میں مدینہ پاک گیا، اللہ سب نو مدینہ لے کے جائے۔ شوکت اسلام وچ بیٹھن والو ذرا نہ آمین کہہ دے بھی ہو، جیویں ایتھے بیٹھے ہیں نا رب سانو سینے حرم وچ بھی بٹھا دے بھی، اور جیویں ایتھے بیٹھے ہیں اللہ سانو مصطفیٰ دے روزے تے بھی اتھے حاضری نصیب فرمائے۔ لوگ تے یورپ تو آندے نے تے انہاں دی یورپ دیاں گلاں نہیں بھول دیاں، پھر گلیاں وچ بیٹھ کے تے یاراں تے داریاں وچ بیٹھ کے کہندے نے یورپ کیسا ہے، یورپ دی صبح کیسی تے یورپ دیاں شاماں کیسیاں تے یورپ دے دن کیسے۔ میں کہنا تو کدی مدینے دی صبح ویکھ لیندا تو یورپ دیاں صبح بھول جاندا، تو مدینے دیاں شاماں ویکھ لیندا تو دنیا دیاں شاماں بھول جاندا، تو گنبد خضرا دا کبوتراں نو طواف کردا ویکھ لیندا تو دنیا دے سارے نظارے بھول جاندا۔ تو فرماندے نے میں مدینہ پاک حاضر ہویا، عام جو میرا ارادہ سی میں اتنے دن رہنا ہے، دن اس تو زیادہ آ گئے، میرے کل پیسے ختم ہو گئے۔ مولانا فرماندے سن کہ 3 دن ایسے گزر گئے کہ میں کوئی چیز نہ کھادی، انسان سا ہمت جواب دے گئی۔ جدوں بھوک بہت زیادہ لگی اور جس کمرے چ رہ رہا سا وہ کرایہ بھی دینا سی، فرماندے نے میں ریاض الجنہ وچ آیا،
میں حضور دے روزے وال منہ کر کے بیٹھ گیا. میں نے عرض کی تھی دل دی تارا ملا کے یا رسول اللہ میں آپ دا مہمان ہاں. آقا تیسرا دن نے بڑی بھوک لگی ہے کرایہ بھی دینا ہے. آقا گجرات دے بڑے بندے مدینے رہندے نے میں کسے کول جاواں ملتے جائے گا پر سونیا تیرے بوئے دی توہین ہو جائے گی. اتنے بڑے سخیدہ مہمان اور بھوکا پیا پھردا ہے. 3 دن تو کسے روٹی نہیں دیتی. ادھے کول پیسے نہیں یا رسول اللہ مینوں پیسے چاہیے نے پیسے. مولانا فرماندے نے میں اکھاں بند کر کے تو درود پڑھن لگ پیا. اعلیٰ حضرت کہندے نے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں وہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کہندے نے میں اتھے بیٹھ کے درود پیا پڑھدا ساں. میرے کول کوئی آ کے بیٹھے آتی انہوں نے نا سلام کیتا. میں آنکھ کھول کے ویکھیا ایک بزرگ بیٹھے نے ہاتھ انہوں اگے کیتا ہے. میں ہاتھ اگے بڑھائے انہاں سلام لے کے ہاتھ پیچھے کیتا تے میرے ہاتھ وچ کوئی چیز دے گئے. میں ویکھیا تو ریال سن. میں سمجھیا میں رو رہا سا انہاں روندا ویکھیا تو مجبور سمجھ کے پیسے دے رہے نے. میں کہیا بابا جی نہیں میں منگتا کہ تسی کول رکھو مینوں نہیں چاہیے. تو بابا جی نے میرے قریب ہوئے اور میرے کن نال منہ لا کے کیا مختار آمد رکھ لے حضور نے گلے نے. حضور نے کملی والے نے بھیجے نے. میں اپنے حجرے بھی سو رہا سا مینوں سرکار دی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا ریاض الجنہ وچ مختار احمد میرا ایک غلام بیٹھا ہے انہوں بھوک بھی لگی ہے انہیں کمرے دا کرایہ بھی دینا ہے او دے کول پیسے کوئی نہیں جلدی کر انہوں جا کے پیسے دے کے آ. مولانا کہندے نے میں پیسے پکڑے. میں کہا بابا جی اپنا ایڈریس دیو میں واپس جا کے تواڈے پیسے بھیجاں گا. بابا جی دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال. کہن لگے میرے کولو تو منگے نے. میں کہیا جی میں تے نہیں منگے. فرمایا جا اپنا کام کر جنہ منگے نے انہاں نال میرا حساب چلدا رہندا ہے انہاں نال میرا حساب چلدا رہندا ہے. بابا جی دی داڑھی آنسواں نال بھیگ گئی اور کہندے نے مختار احمد میرا مقدر ویکھ بڑے بڑے امیر مدینے رہندے نے پر میرا پیسہ رسول نے اپنا سمجھیا ہویا ہے. میرے پیسے نو حضور نے پسند کیتا ہویا ہے. کسے نو کہہ سکدے سن مقدر ویکھ انہاں ڈیوٹی میرے ذمہ لائیے. تو اگر رابطے مصطفیٰ نال پختہ ہو جانا پھر عزتاں بڑیاں ملدیاں نے. میں کہنا ہے دنیا دے سار پاکستان دے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی رہندے نے جو پہلے حکمران رہ چکے نے جو موجودہ حکمران ہیں نے یا جو حکمرانی دے خواب پہ دیکھ دے نے یا او حکمرانہ دیاں ٹیسیاں کرن والے او پیر تے مولوی ایک دن سارے مر جان سارے مل کے مر کے بھی اتنا جنازہ نہیں کٹھا کر سکتے جتنا خادم رضوی دا سی ہے. وجہ کی ہے کہ رابطے مدینے والے نال ہو جانتے عزتاں تیرا مقدر بن جاندیاں نے. تو میں عرض کر رہا سا کہ مدینہ پاک چل دے ہاں. حضرت مولا علی شیر خدا روایت کر دے نے امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے اور پتہ جی علماء کو کدی پوچھ کے ویکھی او ترمذی کیسی کتاب ہے. صوفیاء فرماندے نے جدے گھر ترمذی ہوئے نا او دے گھر رسول اللہ خود موجود ہوندے نے. ایتوار بازار جاؤ نا تے فٹ پاتاں ہوتے لوگ اپنے گھر وچوں ترمذی کڈ کے ویچ دیندے نے. انہوں کی پتہ ہے انہیں ترمذی نہیں کڈی انہیں رسول اللہ نو کرو نکالے ہے. اللہ اکبر. ہن تے حالات ایسے ہو گئے نے کہ اس محفل وچ کئی بندے بیٹھے ہون گے جنہاں الماری چ پئی بخاری دی شکل بھی نہیں ویکھی ہوے گی پڑھنا تے دور دی گل ہے. تو خیر حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے محفل لگی سی سرکار دی مسجد بھری ہوئی ہے اور حضور دی محفل دے کیا کہنے. آج تو خطیب سمجھ دے نا میری خطابت دی جولانی اے ہے کہ مجمع نعرے لگائے اور دونوں ہاتھ نکال کے جناب نعرے لگائے جان داد دیتی جائے پھر امداد دیتی جائے اور جتنا شور پوے اتنی زیادہ کامیاب محفل ہوندی ہے. کائنات دے سارے خطیب ایک پاسے
پر جو خطیب حضرت آمنہ نے پیدا کیتا ہے نا ایسا خطیب دنیا میں کوئی نہیں آیا. حضور فرماندے نے آنا افصح العرب عرب وچوں سب تو فصاحت رب نے مینوں عطا فرمائی ہے. عرب دنیا نو عجم گونگا کہندے نے اسی ول بول لینے ہیں. حضور فرماندے نے میں ساریاں تو ول بولدا ہیں. اللہ حضرت کہندے نے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. آقا آپ دی فصاحت دے کیا کہنے, بڑے تو بڑا فصیح آپ دے سامنے آندا ہے تے گونگا ہو جاندا ہے. امام الانبیاء خطاب فرما رہے ہیں بڑی توجہ دے نال. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے کہ میری امت نو فتنے اپنی لپیٹ وچ لے لیں گے. اور وہ فتنے کیسے ہون گے میں چند احادیث وچوں تھوڑی تھوڑی بات عرض کرنا چاہنا ہے تاکہ میں بات سمجھا سکاں. ایک حدیث دے اندر امام الانبیاء فرماندے نے کہ بارش دی طرح برستے فتنے میں دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث دے اندر فرمایا کہ ہار دا دھاگا توڑ دیتا جائے تو جتنی تیزی نال موتی گردے نے نا اتنی تیزی نال فتنے آنگے. اور ایک حدیث پاک دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا کہ سیاتی زمان علی الناس لوگاں تے ایسا وقت آئے گا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن. مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن نہیں ہوئے گا. مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن. اس حدیث نو سمجھن واسطے میں اشفاق احمد دی ایک بات آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے. اشفاق احمد کہندا ہے مینوں کئی سال لگے سمجھن لگیاں کہ مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے. مینوں کئی سال لگے کہ مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے. کہندے نے کہ میں بڑے بڑے اساتذہ مشائخ کول گیا مگر مطمئن نہ ہویا. مینوں ایک بابے نے مطمئن کیتا. وہ بابا کوئی عالم نہیں سی, کوئی سکالر نہیں سی, موچی سی. اشفاق احمد کہندا ہے میری جُتی ٹوٹ گئی. میں اودے کول جُتی گڈان واسطے گیا تے موچی بابا جی اسی میری جُتی پیا گڑدا سی مگر مینوں نہ اس بابے نو میں ویکھیا تے مینوں بڑا عجیب وہ بابا لگا. مینوں کوئی روحانیت والا لگا. ہتھاں نال جُتی پیا گڑدا سی, زبان نال سونے محمد تے درود پیا پڑھدا سی. تو میں کیا بابا میرا ایک مسئلہ ہے. انہیں کیا جی پوچھ. میں کیا مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے. کہندے نے بابے جواب دیتا میں مطمئن ہو گیا. بابے آکھیا پتر اشفاق مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے اور مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے. مسلمان وہ ہوندہ ہے جیڑا رب نو مننے اور مومن وہ ہوندہ ہے جیڑا رب دی مننے. ہن حدیث سنو کہ مسجداں پریاں ہون گیاں وچ مومن نہیں ہوئے گا. کی مطلب رب نو منن والے بیٹھے ہون گے, رب دی منن والا وچ کوئی نہیں ہوئے گا. ہن مسجد پری ہے نا یہ رب نو منن والے نے پر فجر چھڑ کے کئیاں رب دی نہیں منی. ناشتے دے دسترخوان تے بہ کے غیبت کیتی تے رب دی نہ منی. دکان تے بہ کے ناپو تول وچ کمی کیتی تے رب دی نہ منی. جھوٹ بول کے سودا ویچیا تے رب دی نہ منی. بازار گئے بد نگاہی کیتی تے رب دی نہ منی. اور صرف تسبیحاں پھدن والا رب والا نہیں ہوندا. جدا کردار میرے محمد کریم نال ملے او رب دی منن والا ہوندا ہے. اور سمندری والو ایک اور حدیث فتنے دے حوالے نال عرض کر کے تمہیں مضمون نو اگے چلانا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. امام الانبیاء فرماندے نے کہ ایسا وقت آئے گا بندہ صبح مسلمان ہو سی تے شامی کافر ہو سی. جے شامی مسلمان ہویا تو صبح کافر ہو جائے گا, اچانک کافر ہو جائے گا. اس تے علماء نے بحثاں کیتیاں نے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اچانک کافر کس طرح ہو جائے گا. کیا تساں نے کفریہ کلمات دا علم حاصل کیتا ہے؟ کیا تساں نے اس بات دا علم حاصل کیتا ہے کہ کیڑا جملہ بندہ بولے تے کافر ہو جاندے؟
इंडिया पाकिस्तानी फिल्मां दे कई गाने ऐसे ने कि जिन्हां गाणियां दा बोल जुबान ते आंदा जाए तो बंदा काफिर हो जाता है। अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी ज़ीदा मजदहू आपने कुफरिया कलेमात दे मुतल्लक पूरी किताब लिख दी जिदे अंदर बहुत हद तक उन्होंने दसिया कि ए कलेमात कुफरिया ने। फिर उन्होंने गाणियां दे बोल भी ले आंदे कि वैसे तो गाना सुरना वैसे ही अच्छी बात नहीं ना, लेकिन कई गाने कई माइये कई ढोले ऐसे ने कि जो आम शादियां ते नौजवान गा रहे होंदे ने, लेकिन वो कुफरिया कलमा होंदा है, जुबान से आंदा जाए तो बंदा काफिर हो जाए। चलो इन्हां बातों नूं जरा छोड़ दियो। हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमांदे ने कुरान पाक दे कई मकाम ऐसे ने कि जल्दबाजी विच बंदा अगर आराब बदल जाए तो माना बदलदा है और माना बदलन नाल बंदा काफिर हो जाता है। क्या उलमा कोल बैठ के कुरान सुनाए, उलमा कोल बैठ के कुरान पढ़ना सीखिए। इत्थे ते हालात इतने बिगड़ चुके हैं ना, PhD बंदा होंदा है और प्यू कहंदा इहनूं कलमा नहीं आंदा, मौलवी जी वो तुसीं पढ़ दिओ। इत्थे डॉक्टर दी डिग्री होंदी है कोल, लेकिन बाप कहंदा इहनूं कलमा नहीं आंदा। और फिर एक उन्होंने दिल मुतमईन करने वास्ते एक बहाना बनाया जी शर्म आंदी है। किसी नूं आखो आजान दिओ जी शर्म आंदी है। हुण तो मिजाज ऐसा बन गया है कि पीर साहब बैठे हो आखो जी आजान का वक्त हो गया आजान दे दियो, तो पीर साहब कहते हैं मैं आजान दिया मुअज्जिन का काम है। कोई बहुत बड़ा खतीब होवे उन्होंने आखो आजान दे दियो, आखेगा मेरी तौहीन हो गई है मैं आजान दिया। ये मुअज्जिन का काम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमांदे ने कदी तुहानू पता लग जाए ना आजान देने वाले ते रब राजी कितना होंदा है, फिर पर्चियां पाया करो, जिदा ना निकले फिर वो आजान दिती करे। तुहानू पता लग जाए कि आजान देने वाले ते रब राजी कितना होंदा है। लेकिन इत्थे जनाब मौलवी अपनी तौहीन पिया समझदा है, पीर अपनी तौहीन पिया समझदा है, ये बस मुअज्जिन का काम है। मैं एक ऐसे पीर की गल करन लगा कि उस पीर नूं उन्हां दे पीर उस्मान हारूनी जदों काबे लैके गए तो क्या रब्बा मेरे पल्ले जेड़ा सब तो कीमती हीरा सी लैके आया इनू कबूल कर ले। काबे चो आवाज आई असा मोइनुद्दीन नू कबूल कर लिया। फिर रसूलुल्लाह दे रोजे ते लैके गए, क्या पुत्र तेरे नाना ने सलाम अर्ज कर, सलाम अर्ज कीता, सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हुजूर दे रोजे चो आवाज आई वा अलैका सलाम या कुतुबल मशाइख। वो इतना वड्डा पीर जिन्हों कुतुबुल मशाइख हुजूर फरमान। फिर हुजूर फरमांदे ने तैनू हिंदुस्तान दा वाली बना दिता है। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमांदे ने पुत्र तू चिश्तियां पर चलै, बहुत बड़े बड़े जादूगरां नाल तेरा वास्ता पैना है ते जांदियां जांदियां बगदाद फेरा मार। हुजूर गौसे आजम को पहुंचे, 90 दिन गौसे आजम ने बंद कमरे विच बिठा के रूहानियत अता फरमाई, जलवे अता फरमाए। 90 दिनों तो बाद फरमाया बेटा जो है सी मैं दे दिता है, हुण हिंदुस्तान दा सफर शुरू कर। जदों हिंदुस्तान दी सरहद ते पहुंचेगा ना उत्थे एक अल्लाह दा शेर लेटिया होया है, उदी इजाजत तो बगैर अगे नहीं जाना। जब तक वो इजाजत ना देवे अगे नहीं जाना। फिर हिंदुस्तान दी सरहद ते पहुंचे, अगे वेखिया तो दाता अली हजवेरी लेटिया होया सी। फिर दाता दे मजार ते बैठ गए, 40 दिन चिल्ला कटिया, हर रोज एक कुरान दा खत्म करते ने। 40 दिनों तो बाद जदों इजाजत मिली तो मोइनुद्दीन ने दाता दा कमाल वेख के किया, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फिर इतना बड़ा वली है कामल जिन्हों रब ने कबूल किया, जिन्हों मुस्तफा ने कुतुबुल मशाइख किया, जिन्हों गौसे आजम ने 90 दिन फैज दिता, जिन्हों दाता ने 40 दिन फैज दिता। फिर वो अजमेर पहुंचिया, दरवेश नाल ने आजान दा वक्त होया। एक दरवेश कहंदा मैं आजान पढ़ा, फरमाया सारी जिंदगी पढ़ी पर अजमेर पहली आजान मोइनुद्दीन खुद पढ़ेगा। आजान मोइनुद्दीन खुद पढ़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर हज़रात गिरामी मैं बात अर्ज कर रहा था कि असा उलमा को सीखिया कि कुरान किस तरह पढ़ना।
اساں کفریہ کلمات دا علم حاصل کیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، آقا فتنے چو نکلن دا کوئی راستہ بھی ہوئے گا؟ پوری امت تے احسان کیتا علی المرتضیٰ نے سوال کر کے، آقا فتنے چو نکلن دا کوئی راستہ؟ حضور مسکرائے، قالا فرمایا کتاب اللہ، علی قرآن کڑ لوے گا فتنیاں چو. جدا رابطہ قرآن نہ لوے گا نا قرآن انہوں فتنیاں وچ غرق نہیں ہون دے گا. زینت اسلام دے شوکت اسلام مسجد وچ آن والو، سمندری دے اور گرد و نواح تو تشریف لے آن والو، قرآن دی عظمت ہے. جو قرآن دا دامن پکڑدا ہے نا قرآن انہوں غرق بھی نہیں ہون دیندا، اور قرآن اتنی طاقت دیندا ہے کہ انہوں فتنیاں سامنے دیوار بنا دیندا ہے. میں صرف اشارہ تن چند باتاں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس امت وچ سب تو پہلا جو فتنہ اٹھیا وہ مسئلہ ختم نبوت دا فتنہ سی، مسیلمہ کذاب دی صورت وچ. اور اس فتنے دے پڑخچے جنہیں اڑائے نے نا وہ ابو بکر صدیق کے جڑا گھر قرآن پڑھدا ہے تو کافراں دیاں عورتاں گھر دے کم چھڑ کے تے ابو بکر دے گھر دروازے تے جمع ہوندیاں نے. اور نبی دا ابو بکر کتنا سونا قرآن پہ پڑھدا ہے جس نے قرآن پہلے جمع کیتا ہے. اس امت دا دوسرا بڑا فتنہ فتنہ یزیدیت ہے. یزید دی صورت بھی جو فتنہ اٹھیا اور اس فتنے دے پڑخچے اڑان والا وہ ماں دی جولی چ نظر آندا ہے تے تاویں قرآن پڑھدا ہے، نانے دے کندیاں تے نظر آندا ہے تاویں قرآن پڑھدا ہے، باپ دی انگلی پکڑا نظر آندا ہے تے تاویں قرآن پڑھدا ہے، جو حرم وچ کھڑا ہوندا ہے تے تاویں قرآن پڑھدا ہے، جو نانے دے ممبر تے بہندا ہے تے تاویں قرآن پڑھدا ہے، جو کربلا خیمے وچ نظر آوے تے تاویں قرآن پڑھدا ہے، تاڑ کربلا ہووے سر نیزے تے ہووے تاویں قرآن ہی پڑھیا کردا ہے. تو جنہاں دا قرآن نال رابطہ ہوندا ہے قرآن انہاں نوں اتنی ہمت دے دیندا ہے وہ فتنیاں دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیندے ہیں. اس امت دا تیسرا بڑا فتنہ ہے مسئلہ خلق قرآن. مسئلہ خلق قرآن. اور اس دور وچ 4000 تو زیادہ مولوی سن، لیکن جدوں پکڑو اور جیل وچ پا دیو، سزاواں دیو، کوڑے مارو تے سارے پیچھے ہٹ گئے. مگر جڑا ہر روز قرآن دا ختم کردہ سی احمد ابن حنبل ڈٹ گیا اور اس فتنے دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے. یعنی فتنے آندے رہے، قرآن والے روکتے رہے، قرآن نال رابطہ رکھن والے فتنیاں دے پڑخچے اڑاندے رہے. پھر فتنہ اٹھیا دین اکبری دے نام دے نال. اس وقت خانقاہاں وچ بڑے بڑے مجاور بیٹھے سن، مگر جڑا مسلح تے قرآن پڑھاندا سی وہ مجدد الفسانی ڈٹ گیا اور اکبر دے دین اکبری دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے. فتنے آندے رہے. پھر مرزا دجال قادیانی دی صورت بھی فتنہ اٹھیا. جدوں یہ فتنہ اٹھیا تو جو گوڑلے بہ کے قرآن پڑھاندا سی وہ مہری علی ڈٹ گیا. پھر رافضیت دا فتنہ اٹھیا، خارجیت دا فتنہ اٹھیا، بغض امیر معاویہ دا فتنہ اٹھیا، بغض آل بیت دا فتنہ اٹھیا، انکار علم نبوت دا فتنہ اٹھیا، انکار اختیارات نبوت دا فتنہ اٹھیا، توہین نبوت دا فتنہ اٹھیا، توہین رسالت دے فتنے اٹھے. جدوں فتنے جمع ہو گئے تو بریلی وچ جڑا قرآن پڑھاندا سی احمد رضا ڈٹ گیا اور فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ گوئی گوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. نان پارا دی ریاست دا لالچ دیتا گیا. بڑے بڑے
بنگلے دین دیاں باتاں کیتیاں گئیاں، دولت دی انبار لگان دیاں باتاں کیتیاں گئیاں، مگر احمد رضا ڈٹیا رہا کیونکہ قرآن دی طاقت سی، اور غلاماں نو دس گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تواڈے سمندری دے اندر سنیت کیوں باقی ہے؟ اس واسطے کہ فتنیاں نال ٹکر انہیں لئیے جڑا قرآن پڑھاندا سی۔ فیصلہ آباد بھی سنیت کیوں باقی ہے؟ ٹکر انہیں لئیے جڑا قرآن پڑھان والا سی، یعنی جو بھی قرآن پڑھان والا۔ اچھا، فتنیاں نے پھر نئے سروں سر اٹھایا، قادیانیت دا فتنہ، عیسائیت دا فتنہ، پورے کفر نے فتنے برپا کیتے، اور پھر اسمبلیاں وچ بیٹھے پیر بھی وکے، اور بڑے بڑے سیاست دان بکے، اور بڑے بڑے کلمہ پڑھن والے بکے، اسلامی حکومتاں دے حکمران تک وک گئے، لیکن جڑا جامعہ نظامیہ وچ بہ کے قرآن دیاں گردانہ تے سیغے دسدا سی نا، وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے اتنا ڈٹ گیا کہ انہیں پورے کفر نو ہلا کے رکھ کے کیا کہ ایٹم بمب پھٹے تے کفر اتنا نہیں ڈرے گا، فَقْتُلُوهُ دی ضرب اسی لاواں گے، کفر دا سینہ چیر کے رکھ دے آنگے۔ اگر چاندے ہو کہ تواڈیاں نسلاں بچ جانتے قرآن نال وابستہ کر دے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ حضرات گرامی، میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ اس محفل وچ نا کئی ایسے بیٹھے ہونگے کہ جو اپنی اولاد نو انگلش پڑھان دی پوزیشن وچ ہیں، میتھ پڑھان دی پوزیشن وچ نہیں، بیالوجی پڑھان دی پوزیشن وچ ہونگے، سائنس پڑھان دی پوزیشن وچ ہونگے، لیکن علماء تو علاوہ کتنے بیٹھے نے جو بچیاں نو قرآن پڑھان دی پوزیشن وچ ہونگے۔ اتنا دور کر دیتا گیا سانو قرآن کو، اسی محفلاں منائیاں، لیکن انگریز سازش کر کے نہ سانو علماء کو دور کر دیتا گیا، قوالاں دے نزدیک کر دیتا گیا، نعت خان جاہل نعت خانہ دے۔ آج کل تو جاہل جدوں نعت شروع کردا ہے تو وہ پہلے انڈیا دا گانا سن کے آیا ہوندا ہے، اس طرز تے جدوں کلام پڑھدا ہے نا، تو میں محفل وچ لوگاں کو سنیا کہندے نے فلاں گانے دی طرز ہے۔ جدوں قاری زبید رسول نعت پڑھدا سی نا تو بیٹھن والیاں دا خیال بھی مدینے جایا کردا سی، جدوں اعظم چشتی نعت پڑھدا سی تو لوگاں دے تصور دی دنیا وچ مصطفیٰ کریم آ جاندے سن، کوئی ایسا بولا بندہ جڑا تیرا رابطہ مدینے والے نال جوڑ دے۔ تو قرآن نو اہمیت دیو، قرآن سکھو، قرآن سکھاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے القرآن غنن لا فقر بعدہ، قرآن ایک دولت ہے جنوں اے مل جائے کدی بھکھا نہیں رہندا۔ اللہ فرماندا ہے قرآن شفا ہے، اللہ کی فرماندا ہے قرآن، اساں نا قرآن کو کدی شفا نہیں لی کیونکہ قرآن نال رابطہ کٹ چکا ہے نا۔ علماء دیوبند نے بھی یہ واقعہ لکھے ہے، بس یہ واقعہ سنو اور میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اتنی بات ہی سمجھ آ گئی تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ 4 گھنٹے دی تقریر تو بعد بھی تانوں سمجھ نہ آوے تو کوئی فائدہ نہیں۔ علماء دیوبند نے بھی لکھے ہے، کتاباں دے اندر موجود ہے۔ پاکستان اجے نہیں سی بنیا تو سندھ وچ اج بھی کافی علاقیاں وچ ہندو بہت زیادہ تعداد وچ نے، تو سندھ دے اندر ایک گاؤں سی، اس دیہات وچ ہندو اور مسلمان رہندے سن، مسلماناں دے اور ہندوؤں دے بچے سارا دن کھیلدے بھی نے اکٹھے۔ اس گاؤں دے اندر ایک مسلمان خاتون مسلمانہ دیاں بچیاں نو قرآن پڑھا دی، صبح کلاس لگ دی ہے فجر تو بعد، اور پھر عصر دے وقت پھر کلاس لگ دی،
اس خاتون دا مزاج یہ ہے کہ جدوں صبح بچیاں آندیاں نے تو خود سورہ یاسین اور سورہ رحمان دی تلاوت کر دی ہیں، اور جدوں شام نو بچیاں واپس جان لگ دیاں نے تو پھر بھی سورہ یاسین اور سورہ رحمان دی تلاوت کر دیاں نے، یعنی اسمبلی دا آغاز بھی سورہ رحمان اور یاسین تو ہوندے اور چھٹی دے وقت بھی سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھیاں نے۔ انہاں دے ہمسائے وچ ایک ہندو گھر سی، اور ہندو گھر دی ایک بچی سارا دن، کیونکہ ادھر بچیاں کافی ہوندیاں نے تو وہ بھی کھیلدی رہندی، وقت گزردا رہا، کچھ مہینے گزرے تو اس ہندو بچی نے ایک دن کہا کہ خالہ جو تو پڑھ دی ہے نا یہ میں سن سن کے یاد کر لیا، میں سن سن کے میں یاد کر لیا، روز تسی 2 باری پڑھ دے ہو۔ تو بچی نے جدوں کیا تو مائی صاحبہ نے کیا میں نے سنا، تنہائی بھی سنیا تو انہیں بالکل حرف بحرف سورہ یاسین بھی سنائی، سورہ رحمان بھی سنائی۔ تو فرمایا اپنی ماں باپ نو نہ دسی تینوں مارن گے، تو ہندو ہیں۔ بچی نے کیا کہ اے دسو یاد تے مینوں ہو گیا پر ایدہ کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو مائی صاحبہ نے اس بچی دا متھا چم کے کیا بیٹا بس اتنا یاد رکھ لے جو کم کوئی نہ کر سکے اے کر لیندیاں، جو کم کوئی نہ کر سکے نہ اے کر دیا۔ وقت گزریا، وہ کدی کدی سنا دے وے، بچی جوان ہو گئی، وہ دی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، اجے تک وہ ہندو ہے، لیکن چھپ کے اور روزانہ ایک دفعہ سورہ یاسین اور رحمان پڑھ دی۔ 2 سال گزر گئے، اس دا خامد بیمار ہو گیا، اسپتال لے جایا گیا۔ اس دور دے اندر جدوں ٹیسٹ ہوئے تو گھر بھی صفے ماتم بچ گئی، کینسر آخری سٹیج تے پہنچ چکا سی۔ ڈاکٹرہ نے کیا کر لے جاؤ، علاج ممکن نہیں، جو 4 دن ہے نے انہوں خوش رکھو، جو کھاندہ پیندہ کھلاؤ، بچنا ممکن نہیں۔ موت سر تے کھڑی ہے، رات دا وقت ہے، اپنے گھر وچ بستر تے لیٹے ہے، نوجوان نو نیند نہیں آ رہی، تو بیوی قریب ہو کے کہندی ہے کہ ڈاکٹر کہندے نے تیرا علاج کوئی نہیں، اگر تو اجازت دے تو میرے کول تیرا علاج ہے، اگر تو اجازت دے تو میرے کول تیرا علاج ہے۔ انہیں کہا تیرے کول کی علاج ہے؟ کہن لگی تو اے نہیں پوچھنا علاج کی ہے، میں نو علاج کرن دے، اگر تو میرے علاج نال ٹھیک ہو گیا تو پھر وعدہ کر میری منے گا؟ انہیں کہا بچ گیا تے منا گا، وعدہ کرنا۔ انہیں کہا صبح تو تیری دوائی شروع۔ وہ سو گیا، انہیں بڑے پیار نال بیٹھ کے سورہ یاسین تے رحمان نو پڑھیا، پانی تے دم کر کے پانی رکھ دیتا۔ صبح اٹھیا تو کہندی یہ تیری دوائی ہے، انہیں کٹ بھریا، کہندا ہے تے بالکل پانی ہے، دوائی ہوندی تے ذائقہ، انہیں آکھیا یہ دے ذائقے نہیں ہوندے، اور تو بے ذائقہ دوائی پی۔ انہیں دن نو پھر کسے وقت پڑھ کے دم کر دیتا، رات نو سون لگیا انہیں پھر پلایا۔ 5 دن گزرے تو کہن لگا تیری دوائی نال فائدہ پیا لگدا ہے، یہ 2 باری پینی لازمی ہے یا 3 باری بھی بندہ پی سکتا ہے؟ انہیں آکھیا تو پین والا بن، میں تنوں 3 باری پلا دیاں گی، دوائی ہے کیڑا کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی دوائی ہے جدے تے خرچہ نہیں ہوتا۔ کچھ دوائیاں ایسیاں نے جنہاں تے خرچے نہیں ہوندے۔ حضرت مولا علی کول کسے نے پوچھیا سی میرے اندر اگ بلدی رہندی ہے کوئی علاج کرو، تو انہوں حضور نے فرمایا میں حکمت دا شہراں تے علی دروازہ ہے، آپ نے فرمایا صحت الجسد من قلت الحسد، فرماندے نے حسد دی اگ بالنی چھڑ دے، جسم گرم ہونا چھڑ جائے گا، اندر محبت دیاں ہواواں چلا، تیریاں ساریاں تپشاں نکل جان گیاں۔ تو کچھ علاج ایسے ہوندے نے جنہاں تے پیسہ نہیں خرچ ہوندا۔ 5-7 دن اور گزرے نا تو بیوی نو کہندا میں نا فرق محسوس پیا کرنا ہے، میں ذرا ابے نال چلنا ہے شہر، ذرا ڈاکٹراں نو چیک تے کرا کے آواں۔ شہر پہنچیا، ڈاکٹر ویکھ کے کہندا میرے مطابق تے تیری چتا جل جانی چاہیے سی، تو 5 دن تو تے نہیں سی کٹ سکدا۔ انہیں آکھیا میں تے سیٹ اپنے آپ نو محسوس کر رہے ہیں۔ خون نکالیا گیا، لیبارٹری بھیجیا گیا، شام تک انتظار کیتا گیا، شامی رپورٹ آئی، لکھیا سی انہوں کچھ بھی نہیں،
کینسر نام دی کوئی چیز دے وجود دے اندر نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ دوسری لیبارٹری بھی ٹیسٹ بھیجیا گیا، انہیں بھی کیا بالکل ٹھیک ہے، 3 جگہ تو ٹیسٹ کرایا گیا۔ ڈاکٹر کہندا ہے بھائی تو جو بھی کیتا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے، جا خوشیاں کر۔ انہیں بازار تو مٹھیائی لئی گھر آیا، کہندا ہے اماں حق تے تیرا بندا ہے پر میں اپنے ڈاکٹر نو ایک باری مٹھیائی کھلا کے آواں۔ آیا بیوی نو کہندا ذرا منہ میٹھا کر میں ٹھیک ہو گیا ہے۔ بیوی نے آکھیا میٹھا منہ بعد ہوے گا، وعدہ یاد ہے جو میں آکھاں گی وہ تو مننا بھی تے ہے نا؟ انہیں آکھیا بالکل یاد ہے۔ کہن لگی ہن دساں تو کی پیندا رہے ہیں؟ انہیں آکھیا دس۔ کہندا ہے تو حکمت دی دوائی نہیں پیندا رہیا، ڈاکٹراں دی دتی دوائی نہیں پیندا رہیا، جو قرآن محمد نے دیتا ہے وہ دی تلاوت کر کے تینوں پلاندی رہی ہاں۔ سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے۔ ہن میری ڈیمانڈ اے ہے آ تو غلام علی بن جا، میں کنیز فاطمہ بن جانی ہاں۔ تو بھی محمد دا کلمہ پڑھ، میں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ کدی کدی نا فجر تو بعد سورہ یاسین پڑھ کے دم کر کے پی لی کرو، دوائیاں نہ لو، چنگا سکون مل جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے دوست تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ کریم مالک ساڑی حاضری قبول فرما جتنے بھی قدم تیرے گھر دی طرف اٹھائے نے ہر قدم تے رحمتاں برکتاں عطا فرما اے کریم مالک کوئی بھی تیرے گھر تو خالی نہ جائے بیماراں نو شفا عطا فرما بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما بے ہدایتاں نو ہدایت دا نور عطا فرما اے کریم مالک جسمانی روحانی مرضاں دور فرما دے اج اس محفل دے اندر جو بیان کیتا ہے جو سنے ہیں مینوں بھی اور سامعین نو بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرما قرآن دے نال وابستہ کر دے اپنے محبوب دے فرمان دے نال وابستہ کر دے اے کریم مالک ختم شریف پڑھیا گیا بیان ہویا ثناخانی ہوئی قرآن پاک دی تلاوت ہوئی اس سب کچھ تیری بارگاہ وچ پیش ہے انسان ہون دے ناتے کوئی غلطی ہوئی ہے تے اس دی معافی عطا فرما اس تمام کلام اور جو نیاز تیار کیتی گئی اس دا ثواب مدینہ فاؤنڈیشن دے جتنے بھی احباب نے انہاں دی طرفوں معاونین دی طرفوں ہدیتاً تحفتاً امام الانبیاء دی بارگاہ پیش کر دے ہاں قبول فرما حضور دے وسیلہ نال تمام انبیاء کرام حضور دے والدین کریمین صحابہ کرام آل بیت اطہار علماء امت صلحاء امت شہداء امت دی ارواح نو پیش کر دے ہاں قبول اور منظور فرما اے کریم مالک خصوصاً اس مہینہ دے اندر جنہ دی یاد منائی جاندی ہے بالخصوص حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ پیش کر دے ہاں قبول فرما حضرت سیدنا امیر معاویہ آپ دی بارگاہ پیش کر دے ہاں قبول فرما حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری آپ دی ارواح مقدسات نو پیش کر دے ہاں قبول اور منظور فرما اے کریم مالک خصوصاً حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی اور یمامہ تو لے کے یتیم خانہ چوک تک جنہ نے بھی تیرے محبوب دی عزت تے پیرا دیندیاں جام شہادت نوش کیتا انہاں شہیداں دی ارواح نو پیش کر دے ہاں قبول فرما سمندری دے اندر جتنے بھی علماء مشائخ ثنا خان جنہ نے حضور دی محبت تقسیم کی تھی انہاں تمام دی ارواح نو پیش کر دے ہاں قبول فرما خصوص بالخصوص سلطان العلماء حضرت عبد الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روح پاک نو پیش کر دے ہاں قبول اور منظور فرما اسی جتنے حاضر ہاں ساڑھے خاندانہ دے اندر جتنے فوت ہوئے تمام دی ارواح نو پیش کر دے ہاں قبول فرما چودھری شاہ محمد اور انہاں دے والدین محمد سلیمان بٹ انہاں دے والدین عزیز و اقربا محمد زبیر جٹ امجد رفیق گجر
انہاں دے عزیز و اقربا جتنے بھی اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً مدینہ فاؤنڈیشن دے جتنے اراکین نے انہاں دے خانداناں وچوں جتنے دنیا تو چلے گئے حضور دی امت دے او لوگ جنہاں واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں سب دیاں روحاں نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما اے کریم مالک ملک پاکستان دی خیر فرما بیماراں نو شفا عطا فرما بھائی امجد گل دے والد صاحب واسطے دعا کرو دیر تک اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ